بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ تدریب النحو صفحہ نمبر 44 کھولیں۔ آج ہم حروف مشبہ بالفعل کی تمرین اور مشق کریں گے۔ مندرجہ ذیل جملوں کی ترکیب اور ترجمہ کریں، نیز حروف مشبہ بالفعل کے عمل کی تعیین کریں۔ حروف مشبہ بالفعل کیا ہیں؟ انا، انا، کانا، لاکنہ، لیتا اور لعل۔ انا بے شک، انا کے، لاکنہ لیکن، کانا گویا، لیتا کاش، لعل شاید۔ اور عمل ان کا کیا ہے؟ یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، یعنی جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، اور مبتدا کو منصوب کر دیتے ہیں، خبر کو مرفوع کرتے ہیں۔ مبتدا کو ان کا اسم کہا جاتا ہے، خبر کو ان کی خبر کہا جاتا ہے۔ تو ان زیدن قائم، ان حرف مشبہ بالفعل، زیدن اس کا اسم، قائم اس کی خبر۔ اس طریقے سے ان تمام مثالوں کی ترکیب ہمیں کرنی ہے۔ انک حلیم، بے شک تم بردبار ہو۔ ان حرف مشبہ بالفعل، کاف ضمیر اس کا اسم جو کہ منصوب ہے، اور ضمیر منصوب متصل یہ اسی طرح آتی ہے، کا کما کم، کی کما کنہ۔ حلیم اس کی خبر۔ ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ کاف ضمیر چونکہ مبنی ہے اور اس میں غیر متمکن ہے، لہذا اس کا منصوب ہونا ظاہر نہیں ہو رہا، تو ہم کہیں گے یہ محلاً منصوب ہے۔ انہم قاعدون، بے شک وہ سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان حرف مشبہ بالفعل، ہم ضمیر اس کا اسم، قاعدون اس کی خبر۔ حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ لعلکم تشکرون، لعل شاید کہ، کم تم لوگ، تشکرون شکر کرو، یا تاکہ تم لوگ شکر کرو۔ قرآن کریم میں جہاں یہ آیا وہاں یوں ترجمہ ہوتا ہے تاکہ تم شکر کرو، لیکن اس کا ویسے ترجمہ ہوتا ہے لعل کا شاید کہ۔ تو لعل حرف مشبہ بالفعل، کم ضمیر اس کا اسم، تشکرون اس کی خبر ہے۔ اب تشکرون اس کی خبر کیسے ہے؟ تشکرون فعل ہے، ضمیر جمع مذکر حاضر کی اس کے اندر فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر لعل حرف مشبہ بالفعل، لعل حرف مشبہ بالفعل کی خبر۔ حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم یعنی کم اور اپنی خبر یعنی تشکرون کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ لعلھا اخت بکر، شاید وہ بکر کی بہن ہے۔ لعل حرف مشبہ بالفعل، ہا ضمیر اس کا اسم، اور اخت مضاف، بکر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر لعل حرف مشبہ بالفعل کی خبر۔ حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اسی طرح لعل اباہا عالم، لعل حرف مشبہ بالفعل، اباہا اس کا اسم، عالم اس کی خبر، شاید اس کا باپ عالم ہو۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقی لوگ باغات اور نہروں میں ہیں۔ ان حرف مشبہ بالفعل، المتقین اس کا اسم منصوب ہے، جمع مذکر سالم ہے، اس کی حالت نصبی یا ما قبل مکسور کے ساتھ آتی ہے۔ فی حرف جر، جنات معطوف علیہ، واو حرف عطف، عیون معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر، فی کا مجرور، جار مجرور مل کر کائنون کے متعلق ہو کر، کائنون یا موجودون کے متعلق ہو کر المتقین، ان حرف مشبہ بالفعل کی خبر۔ حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ان المنافقین فی نار جہنم، بے شک منافقین جہنم کی آگ میں ہیں، اس کی ترکیب بھی اسی طرح ہوگی۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا جو زلزلہ ہوگا یہ بہت بڑی چیز ہوگی، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت عظیم چیز ہے۔ ان حرف مشبہ بالفعل، زلزلہ مضاف، الساعۃ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر ان کا اسم، شیء موصوف، عظیم صفت، موصوف صفت مل کر ان کی خبر۔ ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اعلم ان جمیع الحروف مبنیۃ، جان لو کہ تمام حروف مبنی ہیں۔ اعلم فعل، ضمیر اس کا فاعل انت، ان حرف مشبہ بالفعل جو کہ درمیان میں آتا ہے اور مصدری معنی میں کر کے پھر پیچھے کسی کا معمول بنتا ہے، تو ان حرف مشبہ بالفعل، جمیع الحروف اس کا اسم، مبنیۃ اس کی خبر۔ حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مصدر کی تعویل میں ہو کر جملہ اسمیہ خبریہ ہے، لیکن پھر یہ ان جو ہے یہ پورے جملے کو مصدر بنا دیتا ہے، تو مصدر کی تعویل میں ہو کر، یعنی ایک مصدر بن گیا جو کہ مفرد ہوتا ہے، مصدر کی تعویل میں ہو کر علم فعل کا مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ امریہ ہوا۔ اعلم ان علامات الاسم متعددۃ، اس کی ترکیب بھی اسی طرح ہوگی۔ ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب، بے شک صدقہ رب کے غضب کو بجھا دیتا ہے۔ ان یسیر الریاء شرک، بے شک ریا کا
تھوڑا سا ریا بھی شرک ہے۔ لیت الشباب یعود، کاش جوانی لوٹ آئے۔ ظننت ان عمرا عالم، میں نے گمان کیا کہ عمر عالم ہے۔ لیکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے زیادہ تر لوگ نہیں جانتے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے برائی اور منکرات سے، بے حیائی اور منکر سے۔ منکر کہتے ہیں برائی کو، بے حیائی اور برائی سے۔ انی اعلم غیب السماوات والارض، بے شک میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کے غیب کو۔ انہا صالحۃ، بے شک وہ عورت نیک ہے۔ کان زیدن قمر، گویا کہ زید چاند ہے۔ اب تک زید کو شیر سے تشبیہ دی تھی، اس لیے چاند بولنے سے پہلے شے میری زبان سے نکلا، لیکن یہ چاند ہے۔ لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہو جاتا۔ لیتا حرف مشبہ بالفعل، یا ضمیر اس کا اسم، کنتو فعل ناقص، واحد متکلم کی ضمیر اس کا اسم، تراباً فعل ناقص کی خبر، کنتو فعل ناقص اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر لیتا کی خبر، لیتا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو یہ جو ترکیب تھوڑی ٹیڑھی ہوتی ہے وہ میں پھر کر بھی دیتا ہوں۔ علمت ان اخا زید کاتب، میں نے جان لیا کہ زید کا بھائی لکھنے والا ہے، لکھاری ہے۔ ان اخوی زید حاضران، بے شک زید کے دونوں بھائی حاضر ہیں۔ کان علی رؤوسہم الطیر، گویا کہ ان کے سروں کے اوپر پرندے ہیں۔ کان حرف مشبہ بالفعل، علی حرف جر، رؤوس مضاف، ہم مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مجرور، جار مجرور مل کر موجودتن، موجودتن کے متعلق ہو کر خبر مقدم کأن کی، اور الطیرہ کأن کا اسم مؤخر، کأن حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ایقنت ان اللہ سمیع، میں نے یقین کر لیا کہ اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں۔ ان من البیان لسحرا، بے شک بعض بیان جادو ہوتے ہیں۔ ان حرف مشبہ بالفعل، من حرف جر، البیان مجرور، جار مجرور مل کر ثابت کے متعلق ہو کر خبر مقدم، لسحرا لام تاکید کا، سحرن ان کا اسم جو کہ مؤخر ہے، ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ان المستشار مؤتمن، بے شک جس سے مشورہ کیا جاتا ہے وہ امین ہوتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ لعل الساعۃ قریب، شاید کہ قیامت قریب ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ لیت المذنب یتوب، کاش کہ گناہ گار توبہ کر لے۔ علمت ان الامتحان قریب، میں نے جان لیا کہ امتحان نزدیک ہے۔ لیکن المنافقین لا یفقہون، لیکن منافق لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ جن کی ترکیب نہیں کی ان کی ترکیب بس خود کر لیں، جو سمجھ میں نہ آئے وہ مجھ سے پوچھ لیں، انشاءاللہ آپ کو بتا دیا جائے گا۔ تو یہ دیکھیں مشق کرنے سے آپ کو آئے گا، جتنی زیادہ آپ کی مشق ہوگی اتنی زیادہ انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ مشق نہیں کریں گے، صرف سننے سے آپ کی میموری میں چیز جائے گی جو کہ بعد میں مٹ جائے گی، محو ہو جائے گی، بھول جاتا ہے آدمی۔ جس چیز کو آدمی ذہن نشین کرتا ہے نا اس کو بعد میں بھول جاتا ہے۔ جس چیز کی مشق ہو جاتی ہے وہ پھر زندگی میں کبھی نہیں بھولتا۔ ایک عورت کھانا پکانا سیکھ لے ایک مرتبہ تو پھر کئی سال تک اگر اس کو موقع نہ ملے پھر دوبارہ چولہے پر بیٹھے گی، کھانا پکا لے گی۔ چولہے پر نہیں بیٹھے گی مطلب چولہے کے پاس بیٹھے گی۔ لیکن اگر ایک عورت کو صرف اتنا سمجھا دیا جائے زبانی کہ سالن ایسے بنتا ہے، پہلے تیل ڈالتے ہیں، گرم کرتے ہیں، پیاز ڈالتے ہیں، اس کو لال کرتے ہیں، ٹماٹر ڈالتے ہیں، اس کے اوپر مسالہ وغیرہ چھڑکتے ہیں، اس کو ڈالتے ہیں، پھر اچھی طرح بھونتے ہیں، پیسٹ بناتے ہیں، پھر اس کے اوپر آلو ڈالتے ہیں، گوشت ڈالتے ہیں، یہ ڈالتے ہیں، وہ ڈالتے ہیں، پھر اس کو یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو یوں کرنے سے سالن بن جاتا ہے۔ اگر صرف زبانی بتایا ہے تو زبانی طور پر وہ ہو سکتا ہے سمجھ تو جائے، لیکن اگر 2 سال کے بعد اس سے کہا جائے گا بھائی کھانا بناؤ تو وہ بولے کہ میں بھول گئی، مجھے دوبارہ بتاؤ۔ لیکن اگر اس نے پکایا ہوگا نا 2-3 مرتبہ تو نہیں بھولے گا۔ مشق اگر آپ کریں گے تو نہیں بھولیں گے، مشق نہیں کریں گے تو جو پڑھتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ پیچھے والا پھر بھولتے جائیں گے کتاب کو۔ تو جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں روز روز کی جو مشق ہے وہ ضرور کیا کریں، اور اسی لیے میں کچھ مثالیں چھوڑ بھی دیتا ہوں تاکہ ان کی مشق آپ از خود کریں، اور جو سمجھ میں نہ آئے مجھ سے پوچھ لیں۔ ماشاءاللہ ایسے بھی لوگ ہیں جو مسلسل پوچھ بھی رہے ہیں، تو اس سے لگ رہا ہے کہ وہ ماشاءاللہ مسلسل محنت کرے، اور مسلسل محنت کرنے والے کو منزل مل ہی جاتی ہے۔